آپ کیا انسٹرکشن دیں؟ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ وقتی ابال ہے اور یہ وقتی لوگ آئے ہیں، ایسے فتنے پتہ نہیں اسلام میں کب سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ تو بڑے بڑے ایسے فتنے آئے، پتہ نہیں معتزلہ آئے، پتہ نہیں کون کون بلائیں آئیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے سامنے. اچھا یہ ایک وقتی ابال ہے. انجینئر صاحب کی جو دعوت ہے، اس طرح کے کئی ایک فتنے تاریخ میں آئے ہیں، جس طرح معتزلہ کا فتنہ تھا اور باقی فتنے وقت کے ساتھ ختم ہو گئے. اور یہ فتنہ ایک شاخ نازک کے اوپر ہے، اور شاخ نازک انہوں نے سوشل میڈیا کو کہا. اب مسئلہ یہ ہے کہ شاخ نازک پہ یہ جو بنے ہیں نا، یہ جو سوشل میڈیا کے بیس کے اوپر ہے، تو یہ شاخ نازک ہے. اس پر جو بھی فکر اور سوچ جناب مسلط کی جائے گی نا قوم کے اوپر، وہ ناپائیدار ہے. یعنی شاخ نازک وہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور انہوں نے وہ ایک فائر وال خریدی ہے اور پتہ نہیں اتنا اربوں روپیہ انہوں نے لگا دیا اسے. یہ ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر جو مذہبی لیڈر بھی ہیں سعد رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ کہہ رہے ہیں شاخ نازک ہے. اتنے بیوقوف ہیں. تو اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جو تاریخ کے فتنوں کا ذکر کیا، تو کاش آپ کسی ایسے فتنے کا نام بھی بتاتے جو تاریخ میں آیا اور اس نے امت کو یہ بتایا کہ آپ نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صحیح الاسناد احادیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اہل سنت کی جو مین سٹریم کی کتابیں ہیں، قرآن کے بعد صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو ہمیں تو تاریخ میں کوئی اس قسم کا فتنہ نظر نہیں آیا. کاش اس قسم کا پازیٹو مدنی فتنہ پہلے آیا ہوتا تو آج اتنی سب کانٹیننٹ میں گمراہی نہ پھیلی ہوتی. یہ صرف گفتگو کی حد تک بات ہے. آج کوئی قرآن کی بات کرتا ہے، صحیح بخاری کی بات کرتا ہے، صحیح مسلم کی بات کرتا ہے، تو یہ تو اہل سنت کا منہج ہے صدیوں سے. یہ الگ بات ہے کہ تم لوگ قرآن بخاری مسلم کا نام تو لیتے ہو، لیکن تمہارے عقیدے قرآن بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے. سب سے بڑی بات، تمہاری نماز ہی قادیانی والی نکل آئی ہے. قادیانی حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے. رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. نماز تو تمہاری قادیانیوں والی ہے. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی. ہائے ہائے ہائے، چھکا ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا چھکا. یہ بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ہمیں گالی دیتے ہیں. قرآن میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کا پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا ہو. یہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں نا، کہ میرے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگاتے ہیں. کون؟ جو خود چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. اور میرا یہ رائٹ ہے کہ میں بتاؤں کہ تمہاری تو نماز قادیانی والی ہے. پھر تمہارے عبد القادر جیلانی جن کے نام کی گیارہویں تم لوگ کھاتے ہو، انہوں نے تو اپنی کتاب ہومی تو طالبین میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے جو بخاری مسلم ہے. تمہاری تو نماز اپنے پیر والی نہیں ہے. جس پیر کے نام کے اوپر تم ہر مہینے کروڑوں روپیہ اڑا دیتے ہو 11ویں کے نام کے اوپر، کبھی کسی 11ویں کے اوپر ان کی کتاب ہومی تو طالبین سے نماز کا طریقہ بھی ہم کو بتاؤ، تو پتہ چلے کہ تم لوگ صرف عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہو. ان کی تعلیمات سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے تمہارا. باقی ان کا یہ کہنا کہ یہ فتنے آئے اور ختم ہو گئے. ایسے فتنے پتہ نہیں اسلام میں کب سے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ تو بڑے بڑے ایسے فتنے آئے، پتہ نہیں معتزلہ آئے، پتہ نہیں کون کون بلائیں آئیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے سامنے. تو ایک بہت بڑا فتنہ جو تمہیں کھا گیا، اس نے تو ثابت کیا کہ فتنے ختم نہیں ہوئے، بلکہ تم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہو. اور وہ فتنہ 8 سے 150 سال پہلے آیا مدرسہ دیوبند کی شکل میں. کھول رہا ہے. تو یہ جو فتنہ دیوبند کا اٹھا 1867 میں بقول تمہارے، تو سرکار وہ تو کوئی نہیں ختم ہوا، وہ تو پھیلتا جا رہا ہے. پھر اسی دیوبند سے 1926 میں تبلیغی جماعت بنی. آج 8 ستمبر 2024 ہے، 100 سال ہونے والے ہیں. دنیا کے آلموسٹ 170 ملکوں میں ان کے مراکز قائم ہو گئے. تمہاری ہزاروں مسجدیں جو بندیوں نے تبلیغی جماعت کے ذریعے چھین لی ہیں. تو فتنہ تو بریلوی کو ہی کھا گیا. لہٰذا یہ ان کا کہنا کہ اس طرح کی تاریخ میں کئی فتنہ ختم ہو گیا، بھائی جو ریسنٹ فتنہ ہے وہ تو پوری بریلوی کو کھا گیا. بس ختم، حنفیت ٹھوس. پھر جو ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب تھے، انہوں نے تو اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کی. انہوں نے کہا چھڑ دو وہابیاں دی جڑی اذان ہے، ادھر احترام، ادھر سورۃ سور ہے. ہاں کہنا نہ بیٹا اخلاص مندو تو بڑے بڑے لوگ ہم دکان سے بڑی موٹی گال کٹی بابا جی نے. ویسے کہتا ہوں بابا جی نے اپنی وفات سے پہلے کوئی نیکی کا کام کیا نا تو یہ کلپ ہے. ورنہ ان کے جو میک اپ تھے نا کہ انجینئر صاحب کے خلاف ہم سب ایک ہیں، ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں، بابا جی جانے کام آ گئے. اتنی موٹی گالی کہ جس طرح مخلوق میں سور خنزیر ایک پلیت جانور ہے، ویسے تو اللہ نے اسے بھی مقصد کے لیے پیدا کیا لیکن کھانے کے اعتبار سے، اس طرح انسانوں میں اگر یہ سور شمار کیے جائیں جو گستاخانہ عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں، تو ان میں سب سے بڑے جو سور ہیں وہ یہ بھابی ہیں. سورۃ سور. جیسے مخلوق میں انسان اور باقی جانداروں میں سور ہے، اس طرح سوروں کے اندر بھی اگر کوئی سور ہو سکتا ہے نا تو بھابی ہے. اور میں نے کئی بار سنایا نا، 2 عورتیں لڑ رہی تھیں، تو ایک عورت نے دوسری سے کہا کہ تیرے منہ سور، انہوں نے کہا تیرے منہ بھابی، اور پھر وہ عورت جیت گئی. ہاں دیکھیں وہ جو خادم رضوی صاحب نے بتایا اس کے تحت وہ دوسرے والی جیت گئی، چھکا مارا انہوں نے. پھر اعلیٰ حضرت سے جب احکام شریعت میں سوال پوچھا گیا، یہ تو کتابوں نے خود لکھی ہے احکام شریعت، اسی کی نسبت سے مفتی اکمل صاحب نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا ہے. اس میں پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہے، جو بندی اہل حدیث، شیعہ رافضی اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا، پھر نیچری سر سید احمد خان کے ماننے والے، نیچر میں بلیو رکھنے والے لوگ، ان کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب کے سب، خواہ وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، نیچری ہوں، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل.
اور پھر کہا کہ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ بہتر ہیں اہل حدیث سے بھی، دیوبند سے بھی اور شیعہ سے بھی۔ اب یعنی وہ تو چلے چھوڑ دیں، وہ تو ہے کافر، ان کو بھی ساتھ ذکر کیا بل یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نزدیک ہمارا اسٹیٹس کیا ہے۔ تو یہ سارے فتنے ہیں جن کو تم مرتد سمجھتے تھے وہ تو سارے زندہ ہیں، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، لہٰذا تمہاری دعوت رہے گا۔ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی، ان کی دنیا میں آپ نے اپنا موقف رکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد جسے اللہ توفیق دے گا وہ حق بات قبول کرے گا اور جنت کا ٹکٹ کٹوا لے گا، اور جو حق بات کو قبول نہیں کرے گا وہ اپنے لیے جہنم کمائے گا۔ بالکل اکثریت نے رائے حق سے ہٹ کر ہی رہنا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو وقت کے پیغمبر کی آواز کو سن لے۔ ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھٹ جائے گا، وہ اور باتیں لگے گا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں انجینئر صاحب سے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کوئی بات کریں گے اور میں جواب دوں گا تو پھر وہ چھٹ جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، میں تو ان کے سی منو نہ چھیڑا کرو، میں پہلے تو باؤنڈری تو باہر سٹدا سا نا، ہن میں پلانٹ ارتھ تو باہر سٹاں گا۔ ہاں تانوں اوتھے پہنچا دیاں گا ایتھوں جتھے تواڈے ماموں جا چکے اگلے جہان وچ۔ دیکھو کہ جن سے لوگ ڈرتے ہیں، ایک وہ چھڑتے ہیں، وہ ہم سے ڈرتے ہیں، ایک انجینئر سامنے چھڑتے ہیں، ماں بھی صاحب ہاں کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ ایسا چاہیے طاقت۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تو اسے اپنے مدد مقابل نہیں سمجھتے، اور نہ ہمارے تنظیم کے لوگ انہیں کوئی اپنا کمپیٹیٹر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اندازہ کرو جب میرے ساتھ ہمارے اختلاف کی صورت ہے کہ میں بھی کوئی ایڈجسٹ کروں تو یہ سارے فتوے، ساری گالیاں، سارے مرڈر اٹیمپٹ میرے لیے رہ گئے۔ کچھ ایسا پہلے مفتی منیب صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے پلیٹ فارم سے بات کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہتے ہیں۔ اچھا ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی موقف لیا ہے، کوئی